دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف ہے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد و نئی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں ہی کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بھلے افطار بھی کر سکیں گے آپ. تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت افطار کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے. ثواب کے لیے کر کے مناسب یہ کہ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار کر لیں، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں. ہاں اگر افطار کا وقت ہو گیا، سورج غروب یقینی طور پر ہو چکا، تو اب یہ کہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوتا. اب بہتر یہی ہے کہ فوراً افطار کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ آج رمضان کریم 1447 ہجری کا چوتھا روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رسول جمع ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں سید زینب اپنی طریبات کر رہا ہوں. پیارے پیارے میرے سنت، آپ کو میری طرف سے رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ مجھے اس شعر کی کمپلیٹ پروناؤنسیشن اور ٹرانسلیشن بتا دیجئے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی فاطمہ. الہی بحق بنی فاطمہ، یعنی اے اللہ پاک حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کے صدقے، ان کی آل کے طفیل میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اس کا ترجمہ یہ، چاہے تو میری دعا کو رد کر یا قبول، لیکن میں آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں. یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے شعر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ روزے کی نیت کرنا بھول جائیں تو روزہ ہو جائے گا؟ اگر ذہن میں جیسے سحری کی، سحری بھی نیت ہی ہے، ورنہ رات کے جس ٹائم پر یہ اٹھ کر سحری کی جاتی ہے، کوئی وہ روٹین میں تو کھانا اس طرح کھاتا نہیں ہے، تو بہرحال ہے کہ دل میں ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا صبح میرا روزہ ہے، رات میں یہ اگر مغرب کے بعد بھی کل کے روزے کی نیت کر لی تو ویلڈ ہے۔ رات میں نیت یہ فرض روزوں کی کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی بالکل نیت ہی نہیں تھی، شدبودی نہیں تھی، بھوکا پیاسا، بس بھوک پیاس کے جو فائدے ہیں طبی طور پر میڈیکلی، تو وہ ہو سکتا حاصل ہو جائیں، روزہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں جو روڈ وغیرہ پر مٹی اڑ رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں حلق میں چلے جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سحری اور افطاری کے تعلق سے کچھ سوال جواب آپ سے کرنے ہیں اور چند سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اسپیڈلی اس کے سوالات و جوابات لینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سحری اور افطاری کا اذان سے تعلق ہے؟ جی نہیں، کیا سحری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ کیا سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت ہے؟ جی۔ کیا سحری کھانے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی ہاں، سنت ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کیا سحری میں بہت زیادہ پانی پینا پیاس سے بچاتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا سحری کرنا سنت ہے؟ جی ہاں۔ کیا کھجور سے سحری کرنا سنت ہے؟ جی ہاں۔ یہ فرمائیے کہ انجانے میں ایک شخص سحری کا وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد تک کھاتا رہا، کیا اس صورت میں اس شخص کا روزہ ہوگا؟ روزہ نہ ہوا، بلکہ اس روزے کی قضا لازم ہے۔ کس چیز سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ کیا افطار میں جلدی کرنے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک افطار میں جلدی کرنے کو پسند فرماتا ہے، جبکہ یہ وضاحت کر دوں سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے۔ کیا افطار کروانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی، حدیث پاک میں جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اگر غلطی سے حوالہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 306 حدیث نمبر 3608۔ اگر غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لیا تو کیا حکم ہے؟ روزہ نہ ہوا، اس روزے کی قضا لازم ہے۔ کیا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں۔ افطار کی دعا کب کرنی چاہیے؟ دعا افطار کے بعد کی جائے، اور جو پڑھنے کی دعا عربی میں پڑھی جاتی ہے حدیث پاک میں جو ہے وہ بھی افطار کے بعد پڑھی جانی چاہیے۔ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 10 پیج نمبر 634۔ مدنی چینل پر تو دعا افطار پہلے ہو رہی ہوتی ہے۔ سل آپ تشریف لے جاتے ہیں، بعد میں بھی ہوتی ہے۔ جی پہلے دعا مانگنا منع تو نہیں ہے، سارا دن رات دعا مانگ سکتے ہیں۔ الحمدللہ افطار کا
نہ میں کیا کرتا ہوں کھجور چوس لیتا ہوں, اس کے بعد وہ حدیث پاک کی دعا پڑھتا ہوں, پھر اردو میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ. ایک جو ماحول بنا ہوا ہے نا مفتی صاحب, بیسیکلی جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہے افطار سے پہلے کا ہی ماحول بنا ہوا ہے. ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس پیاس سے گلا سوکھ رہا ہوتا ہے, اس وقت ایک بڑی ان کی وہ ہوتی ہے, اور پھر وقت میں گنجائش ہوتی ہے, وقت میں بھی گنجائش ہوتی ہے, اور افطار کے بعد وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. وقت بھی تھوڑا آسان وہ تو وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے, اور سامنے کچھ اجازت بھی ہو چکی ہوتی ہے نا کھانے پینے اس کی. ایسے میں وقت واقعی برکت والا بھی محسوس ہوتا ہے اور روحانیت ہوتی ہے اس وقت. ہزاروں لوگ تو صرف یوٹیوب کے ذریعے ہی مدنی چینل کی جو مناجات افطار ہوتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. جی ہاں, بہت بڑی تعداد, بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. الحمدللہ. اس کی دعوت کو عام کریں. دنیا بھر میں مطلب یہ لوگ سنتے ہوں گے, لیکن ہر جگہ افطار کا وقت نہیں ہوتا. یہ کراچی میں اور جو قرب و جوار کے گاؤں قصبے شہر جہاں جہاں غروب آفتاب ہمارے کراچی کے مطابق دو چار منٹ 5 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے, ان کو مطلب زیادہ حصہ ملتا ہوگا. حضور یہ اس میں ضمناً ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جو دعا کر رہا ہے جہاں پر جس مقام پر ہے, اس شخص کے لیے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, اور دنیا میں کہیں بھی اگر اس کی دعا پر شرک ہونے والا آمین کہنے والا اس کو لگتا ہے میرا تو وہ وقت نہیں ہے, مگر جو دعا کر رہا ہے وہ قبولیت دعا کے وقت میں دعا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ اچھا گمان ہے, حسن ظن بھی ہے, تو یہ نیت بنتی ہے کہ یار ان کی آمین کے ساتھ آمین کہیں, ان کا بھی قبولیت کا وقت ہے, اور اپنا وقت تو وقت ہی ہے, اللہ پاک تو دعا قبول کرنے والا ہے, تو اس میں بھی ایک اچھی سی نیت بنانا چاہے تو بندہ بن تو سکتی ہے کہ ان کی آمین پر میں, ان کی دعا پر میں آمین کہوں گا تو وہ برکتیں مجھے بھی نصیب ہوں گی جو برکتیں ان کو نصیب ہو رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی نے کہہ دیا کہ قبولیت کے وقت کے علاوہ دعا قبول نہیں ہوتی. جی, قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ قبولیت کے خصوصی وقت ہیں. باقی یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اب یہ کسی کے ماتھے میں لکھا ہوا نہیں ہے, کسی کا نام بہت ہو گیا ہے تو اب وہی اسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ جو بہت گناہ گار آ کے شامل ہو گیا ہے لیکن اس کے قلب پر رقت طاری ہے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے, وہ توبہ کرتا ہے, اسی کی آمین پر سب کی دعا قبول ہو جائے. یوں جیسے کہ وہ شرح الصدور میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے بخش دیا. وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں بزرگ تشریف لائے تھے ہمارے یہاں, تو ہم لوگ جو تھے نا تو انہوں نے دعا کی, ہم سب نے آمین کہہ رہے تھے, تو اس دعا پر آمین کہنے کی برکت سے مجھے اللہ نے بخش دیا. تو اب یہ کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی دعا پر مطلب کام بن جاتا ہے. دعا سے غفلت نہ کی جائے. ہم لوگ دعا سے غفلت کرتے ہیں, سستیاں کرتے ہیں. دعا کرتے رہنا چاہیے, اور اس میں بخل بھی نہ کیا جائے اس کے لیے کروں گا, نہیں اس کے لیے تو کرنی نہیں ہے, ایسا نہیں. قبول کرنے والا اللہ ہے. ہو سکتا ہے اسی کے صدقے اس کے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے اس کے حق میں تم کر رہے ہو. اللہ پاک بس قبول کرنے والا ہے, اس پر آدمی بس اعتماد رکھے اور جلدی نہ مچائے کہ ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی میری دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں. یہ نہیں, بعض اوقات 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, 50 سال کے بعد بھی دعا کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے, وضو یا غسل کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اگر روزہ یاد تھا اور وضو غسل وغیرہ میں حلق سے پانی نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا یا دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ یاد نہیں تھا تو پیٹ بھر کے کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا,
تو یہ تھوڑا سا پانی چلا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، اگر ہم کسی بچے کو روزے کی حالت میں کھاتا پیتا دیکھیں تو کیا کریں؟ کیا پڑھے، کیا کریں؟ کسی بچے کو کھانے دیں اس کو، اور کیا، بچے پر تو روزہ فرض ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر وہ بچے نے روزہ رکھا ہے اور امید ہے کہ یہ روزہ پورا کر لے گا تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ روزے میں نہیں کھایا جاتا، روک دیا جائے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو ماں باپ نہیں کھانے دیتے، روزہ رکھواتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ ماں باپ دیکھ لیں اس میں طاقت ہے کہ نہیں۔ اب اتنے چھوٹے بچے کو روزہ رکھوانا، یہ سوشل میڈیا پر دھمال مچانا اور ٹی ویوں پہ اس کے چلوانا، اور واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ بچہ بیچارہ مر رہا ہے پیاسے، نہیں اب اس کو مطلب زبردستی مار کے روزہ رکھوانا۔ مارتے نہیں ہوں گے، کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کہ رکھ بھی دیتے ہوں گے کہ نہیں ابھی نہیں کھانا ہے، کیوں کھائے، چل اب مت کھانا، تھوڑا کھا لیا تو اس سے سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا، ایک قطرہ بھی تھوڑا سا بھی کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے۔ تل برابر چیز بھی اگر چبائی اور اس کو نگلا، مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال لے کے بچہ جو سمجھتا ہو، جس کو نیت کرنے کی صلاحیت ہو، بیسا بچہ جس کو روزے کی نیت، اس کو بولے روزہ کہاں رکھا ہے تو کوئی بولے گا پیٹ میں، کوئی بولے گا فریج میں، باہر نکلا تو کہاں روزہ رکھا تھا، گھر میں رکھا ہے۔ اب ایسے بچے کو کیا روزہ بولتا ہے، کیا نیت، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس نے نیت کی بھی تو اس کا روزہ تو ہے ہی نہیں نا بچے کا، اس کی نیت ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایسے چھوٹے بچوں کو پھر فخر جتانا کہ میرے 3 سال کے بیٹے نے روزہ رکھا، میرے 2.5 سال کے بیٹے نے روزہ رکھا، تو یہ روزہ ہی نہیں ہوا تو اب کیا روزہ رکھا؟ تو پھر تحفے وصول کرنا اور اس کی تقریب رکھنا، تقریب منعقد کرنا روزہ کشائی کی، اور یہ سب مطلب بس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ کشائی تقریب بھلے رکھے، اس کا روزہ ہو، اتنا روزہ برداشت کر سکتا ہو، طاقت ہو، سمجھدار ہو، اتنا اس کو پتا ہو روزہ ہوتا کیا ہے، اور روزے کی نیت پر وہ قدرت رکھتا ہو تو روزہ رکھوایا جائے، ورنہ اس کو بیچارے کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علیہ محمد۔ مختلف سوشل پلیٹ فارم، یوٹیوب، فیس بک، جو امیر سنت کے پیجز ہیں، دعوت اسلامی کی بھی پیجز ہیں، اس پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ حضور سوال یہ آیا ہے فیس بک کے ذریعے، محمد یعقوب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث یا حدیثہ نام رکھنا کیسا؟ حدیث یا حدیثہ پوچھ سکتے ہیں حضور؟ کر دو منع۔ جیسے آیت ہے نا ہمارے یہاں، اس کو مفتی صاحب نے منع فرمایا نام رکھنے سے، کیونکہ ہمارے یہاں آیت قرآن کے ایک پارٹ حصے کو بولتے ہیں، اگرچہ کہ عربی میں آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے۔ اب حدیث جب کوئی کسی کا نام رکھیں گے تو وہ تعجب والا معنی بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کو کہتے ہیں، تو اس لیے ایسے نام سے گریزی کیا جائے گا، ایسا نام نہ رکھا جائے۔ اور بھی کیا کیا نام رکھ رہے ہیں آپ، تو نہیں تھے، میں نے حدید کی مثال دی، میرے پاس ایک نام حدید بھی آیا تھا، حدید، سورہ حدید، حدید، ہاں وہی بولتا، میں نے بتایا کہ یہ حدید کا معنی تو لوہا ہوتا ہے، تو سورہ حدید وہ قرآن شریف سے نام رکھتے ہیں نا، تو اس لیے وہ حدید ہو سکتا ہے رکھا ہو، تو رکھتے ہیں نام، طرح طرح کے نام رکھتے ہیں۔ میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے یار، دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں نا، کیا کیا نام ہوتے ہیں، بس دعا نام تو عام ہے، اس میں تو میرا خیال حرج نہیں۔ ہاں سید ساجد ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ یاد ہونا اور بھول کر کھانا دونوں میں کیا فرق ہے؟ روزہ یاد ہونا نہیں لکھا ہوا، روزہ یاد نہ ہونا اور بھول کر کھانا دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاید سوال یوں بنے گا کہ ایک غلطی سے کچھ کام ہو جانا اور ایک بھولا ہوا ہونا، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جیسے ناک میں پانی چڑھانا نہیں چاہتا تھا، کسی کا ہاتھ لگ گیا، غلطی سے چڑھا گیا، حلق سے اتر گیا، اور ایک ہے کہ یاد نہیں ہے، اس حال میں پانی اندر چلا گیا، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ اب یاد ہی مگر یہ کہ جھٹکے سے پانی چلا گیا اور یہ پتا ہے کہ میں ہوں روزے دار، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزے کا اس وقت احساس ہی نہیں ہے، کچھ توجہ ہی نہیں روزے کی طرف، پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
یہ محمد بلال ہیں، یہ معلوم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو تو عورت کا اپنے سر پر دوپٹہ لینا، اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ اب اگر بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے تو بعض کہتے ہیں یار لے لینا چاہیے، تو یہ آپ کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ وہ مطلب میرا موقف کیا ہوگا؟ تعظیم کا جو بھی انداز ہو وہ شریعت نہ منع کرتی ہو تو اچھا، اگر وہ اذان کے وہ دوپٹہ اذان میں رکھ لیتی ہے ننگے سر تھی تو بظاہر تو یہ پہلے تو بہت اس کا رواج دیکھا تھا، بہت رواج تھا پہلے تو، وہ تو کوئی نہ کوئی کپڑا، کوئی چیز، کھانا بھی پکا رہے ہیں تو رکھ لیتے تھے، اور کچھ نہیں تو ہاتھ ہی سر پہ رکھ لیتے تھے۔ اب یہ ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب تو حالات بہت ایسے ہی ہیں یار۔ ہم چھوٹے تھے، ہم کو پتا نا جنازہ نکلتا تھا تو یوں کر لیتے تھے، بالکل ناسمجھی کا دور جو تھا اس میں، تو یہ کہ وہ تعظیم کا ایک انداز تھا۔ اب تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، پہلے کوئی ننگے سر نماز نہ پڑھتا، یہ بابے لوگ پیچھے لگ جاتے تھے ان کے ٹوپی کے سر پہ، پھر سجدے میں گر جاتے، پھر وہ چٹائی کی ٹوپی اس کے سر پہ۔ کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ یوں ہوتا تھا پہلے۔ ٹوپی جیب میں لوگ رکھتے تھے جو تھوڑا سمجھدار ہوتے تھے، ان جالی نما ٹوپی، مدینے کی ٹوپی آتی تھی وہ رکھتے تھے، اور رومال رکھتے تھے تو رومال باندھ لیتے تھے، ننگے سر نہیں۔ کسی بزرگ کو دیکھ لیا تو سر ڈھانپ لیا، مزار کے قریب گزرے تو یوں کر کے احترام کرتے تھے۔ وہ احترام کا ایک انداز ہوتا تھا، حرج نہیں اس میں، یوں کرتے تھے یا پھر کہ اللہ کے ولی کا کوئی مزار ہے تو احترام، اب تو پتہ ہی نہیں ہے، کی کر کے ہنستے ہوئے گزر گئے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اب حالات ایسے ہی ہیں، بس تبدیلی آ گئی، بہت تبدیلی آ گئی۔ پہلے نماز میں ننگے سر ہونا، یہ مجھے پتہ ہے، مطلب اپنے دور میں، کہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے، اچھے آدمی نہیں ہے وہ عقیدے کے حساب سے، بس وہی ننگے سر ہوتے تھے، ان کی پہچان تھی، ننگے سر ہوتے تھے۔ باقی جو اہل ادب طبقہ ہے اہل سنت کا، یہ بادب طبقہ ذرا مہذب ہے، مذہب مہذب اہل سنت، مہذب ہوئی تہذیب والا، ادب والا، تو یہ سر ڈھکتا تھا۔ اب پتہ نہیں کسی کی نحوست ان کی لگ گئی، کسی کی، اب یہ بھی ننگے سر نظر آنے لگے، اب وہ پہچان ان کی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کرے کہ حنفیوں کے لیے تو یہ کافی ہے کہ حضرت ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا، نہ کبھی اکیلے میں، نہ خلوت میں، نہ کبھی جلوت میں، نہ کبھی یعنی کبھی اکیلے میں، نہ کبھی لوگوں کے سامنے، ننگے سر کبھی نہیں دیکھا 20 سال میں۔ اب یہ کہ کبھی اس کو سر پہ ٹوپی نہیں دیکھی، یہ ہو سکتا ہے، البتہ نہیں پہنتے، بالکل نہیں پہنتے ٹوپی۔ امامہ تو اب ظاہر ہے کہ وہ خواب ہو گیا، ٹوپی نہیں پہنتے۔ اللہ پاک ہدایت دے، بس عقل سلیم دے۔ والد بھی گھر پر آئیں تو پھر بیٹی کو بھی چاہیے کہ والد صاحب کے بھی گھر پہ آنے پر اپنے آپ کو چادر میں، دوپٹے میں، سر پر دوپٹہ لے لے، والد صاحب کا ایک ادب، آداب، بالکل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک گھر کی تہذیب ہے۔ گھر کا ایک بہت خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے کہ والد صاحب کے آنے پر بیٹی خود کو کور کر لیتی ہے، سر پر دوپٹہ لے لیتی ہے۔ اور پہلے تو خیر شاید عورتیں بھی اپنے شوہر کے آنے پر اس طرح کا کوئی شوہر کے طور، اب تو باپ رے باپ، اب تو بولیں گے بھی تو بولے گا کیا ہے شوہر ہے تو کیا ہو گیا، آتا رہتا ہے یہ تو روز آ جاتا ہے، تو روزانہ میں یہ کرتے رہیں گے، شوہر بولے یار آتا ہوں تو کیا غلطی کرتا ہوں، بھول ہو گئی، میرا گھر ہے۔ تو وہ جو ادب ایک جو ماحول جس کا بیان کیا جا رہا ہے، اگر یہ ماحول ہمارے گھروں میں آ جائے تو یقین مانے آپس کی ادب اور احترام کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں کے جھگڑے بھی کم ہو جائیں۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، کس طرح انداز میں کیا بتاؤں آپ کو، جیسے شوہر آیا گھر میں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، خاندان ہے، سمجھے، بیوی بھی ہے، تو یوں کرتی تھی۔ یہ دور میں نے دیکھا ہے، بیوی یوں کرتی تھی شوہر کے سامنے۔ اب یہ تو میں آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ کون سی بات کر رہا ہے، کون سے دور کی بات کر رہا ہے، میری زندگی کے دور کی بات کر رہا ہوں میں۔ جو مرغی 5 روپے کی تھی، جب مرغی 3-4 روپے کی تھی، 5 روپے کی تو واجبی مرغی۔ اللہ اکبر۔ جی کال چلائیے۔ مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی شخص روزہ بھولا ہوا ہے اور
दूसरे शख्स को उसके रोजे का पता है और अगर वो उससे पानी मांगे या उसके सामने कोई चीज खाए तो क्या वो उसे याद दिला सकता है? जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। हाँ, अगर जवान है तो याद दिलाना वाजिब है और बूढ़ा है तो वाजिब नहीं है। अब इसकी तफसील ये बताई गई कि जवान आमतौर पे ताकतवर होता है और रोज़ा पूरा कर लेता है, बूढ़ा बाजू का इतना कमज़ोर होता है कि वो पूरा उसके लिए करना दुश्वार होता है, तो इसलिए उसको वाजिब नहीं है याद दिलाना। कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा टूटता तो है नहीं, उसका रोज़ा भी हो जाएगा, उसको अल्लाह ने खिला पिला दिया, रोज़ा भी हो गया इसका, इसको पता ही नहीं है कि मैं रोज़ेदार हूँ। अच्छा, इन्हें उस वक्त पता नहीं है। लेकिन अब इसमें फिर ये तफसील बयान की है कि जवान बूढ़े का नहीं है, ऐसा कमज़ोर कि जो रोज़ा पूरा नहीं कर सकेगा, वो खा पी रहा है तो उसको खाने पीने दिया जाए। और ऐसा कवि, बूढ़े कवि होते, ताकतवर होते, तो इसको अगर ये खा पी रहा है तो इसको याद दिलाना वाजिब है कि ये इसको तेरा रोज़ा है, क्योंकि ये पूरा कर लेगा। फरमाए। दूसरा जुज़ ये था इसका हिस्सा कि अगर वो मांगता है तो देने की इजाज़त होगी। नहीं मांगता है तब तो ना दिया जाए, क्योंकि ये तो खुद ऊपर रहकर इसको रोज़ा तोड़वाने वाली बात कर रहा है। नज़ला और जुकाम है ना, गले में उतर रहा है ना बार बार, तो इससे मुझे ये मालूम करना था कि रोज़ा होता है या नहीं होता। नज़ला ना बार बार गले के नीचे, हलक के नीचे उतरता है। हाँ, जब तक ये अंदर ही अंदर से अपना उतरना हो रहा है तो कोई हरज नहीं है। मुंह में आ गया तब भी निकल गए तो भी कोई हरज नहीं, रोज़ा हो जाता है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि क्या हम यूँ कह सकते हैं कि इस शहर वाले सारे होते ही ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर कि ये गलत रास्ता बताते हैं या ये झूठ बोलते हैं, ये यानी सारे शहर वाले पर वो हुक्म लगा रहा है कि इस शहर वाले होते ही ऐसे हैं, तो ऐसा कहना कैसा, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम, ऐसा ना कहा जाए, क्योंकि इसमें सब तो बुरे नहीं होते। इसकी तो मैंने पिछले दिनों में समझाया था कि हमारे सारे गांव वाले वो हैं, ये हैं, इस तरह एक दिन के बच्चे को, 100 साल की बुढ़िया को, सबको ये शामिल कर देते हैं। तो हमारा ख़ानदान सब ऐसा है, मैं ही एक ठाउका हूँ, अच्छा हूँ। तो ये इस तरह की बातें ना की जाए, नहीं कह सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इफ्तार का जब वक्त होता है, दुआ का सिलसिला जब शुरू हो रहा होता है, तो एक तादाद घरों में बैठी होती है, लेकिन जो इस्लामी बहनें अपने किचन के अंदर इफ्तार तैयार कर रही होती हैं, पका रही होती हैं, जी तो उनका भी चाहता होगा कईयों का कि हम भी बैठ जाएं, दुआ में शामिल हो जाएं, लेकिन वो ये नहीं कर पाती और ना इनके साथ कोई ऐसा कॉपरेट हो रहा होता है कि आप भी आ जाए, बैठ जाइए, अब जो होगा या इंशाल्लाह इसी से इफ्तार कर लेंगे। नहीं, ये भी लाना है, वो भी, उसको ये टेंशन है कि इफ्तार वालों जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या क्या पकाना है, और वो दीगर जो हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि सब दुआ में शामिल हो जाएं, तो इतनी पहले से प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी हो जाए कि ये सब कुछ हो गया और अब दुआ में शामिल हो जाएं। अब ये कि दूसरे दुआ करते हैं और उसको सलाह नहीं करते, ये होना भी ज़रूरी नहीं है। दूसरे भी सब थोड़ी दुआ में शामिल होते होंगे, तो जिसको दुआ से दिलचस्पी होगी वो बुला भी लेते हैं, उसको भी बोलते होंगे कि भाई वहीं एक्टिविटी हाथ उठा ले, जी जी, ये भी मुमकिन है। तो इस तरह मतलब ये कि गुरूब आफ्ताब के वक्त इफ्तार कर ले, उस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है, जी हाँ, तो उस वक्त दुआ कर लेनी चाहिए। और जो करता है दूसरा नहीं करता तो उसको तवज्जो दिला दे कि आप भी कर दें, दुआ कर लें। खास दुआ का वक्त होता है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। साल में यही एक टाइम लम्हा आता है जो यकीनन आप कह सकते हैं कि साल भर इस लम्हात का इंतज़ार भी होता है। तो जैसे ही इफ्तार हो जाए तो फ़ौरन इफ्तार करते ही जो दुआ होती है तो उसमें भी मशगूल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी दुआ हो रही होती है, आपके यहाँ भी दुआ हो रही होती है, तो ये ख़ास दुआ का वक्त होता है। अल्लाह पाक हम सबको इस अहम तरीन वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो लिए